السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے جماعت نغم کی دوسری نظم جو ہے نعت، اور امیر منائی نے اس کو لکھا ہوا ہے، اس کے رائٹر ہیں وہ۔ اور سب سے پہلے نعت کے بارے میں ڈسکس کر لیں۔ نعت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی گئی ہو، ان کا ذکر خیر کیا گیا ہو، ان کی شان اور بڑائی کے تذکرے کیے گئے ہوں، ان کے لب و لہجہ کا بیان ہو۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کے پہلے شعر کی جانب۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو بھی مشکل الفاظ تھے اس کے معنی میں نے اوپر لکھ دیے ہیں۔ اب اس کے معنی کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم اور تشریح کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر ہے: صبا بے شک مدینے سے آتی تو ہے۔ صبا ایک ایسی ہوا ہے جو صبح فجر کے بعد اور قبل از طلوع آفتاب چلتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا مدینے کی طرف سے آتی ہے۔ اور شاعر بھی اس میں یہی کہہ رہے ہیں: صبا بے شک مدینے سے صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اے ہوا تو صبا تو مدینے کی طرف سے چلتی ہوئی آتی ہے، کہ تجھ میں محسوس ہوتا ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، کہ تجھ میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مدینے کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہو۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے: سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے، کہ ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں بھی سنی ہے۔ تذکرہ کہا جاتا ہے ذکر کو، گفتگو کہا جاتا ہے بات چیت کو۔ تو اس میں کہا ہے شاعر نے کہ ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں بھی سنی ہیں۔ جب بغور ہم لوگوں نے سننے کی کوشش کی تو ہمیں محسوس ہوا کہ وہ تیرا ہی ذکر کر رہے تھے، اور تیری ہی بات چیت کر رہے تھے، تیری ہی بڑائیاں بیان کر رہے تھے، تیرے ہی تذکرے کر رہے تھے۔ اس کے بعد آ جائیے تیسرے شعر پر: جیوں تیرے در پر، یعنی زندہ رہوں تو تیرے در پر، تیری چوکھٹ پر مروں تیرے در پر، مروں بھی تو تیری ہی چوکھٹ پر مجھے موت آئے، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ حسرت، تمنا، یہی آرزو خواہش کو کہتے ہیں، کہ یہی میری خواہش ہے اور یہی میری تمنا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں، اگر چند دن کی یہ جو میری زندگی ہے، اگر یہ برقرار رہے تو مدینے میں ہی رہے، اور اگر مجھے موت آئے تو مدینے میں ہی آئے، اور یہی میری خواہش ہے، زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور یہی میری تمنا ہے۔ اس کے بعد شعر ہے: جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے جس طرف بھی انسان دیکھے، اس کے بعد ہے جمے جس طرف آنکھ، یعنی جس طرف بھی انسان دیکھے اسے تیرا ہی جلوہ، تیرے ہی مناظر ملتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تیرے لیے ہی کائنات کو بنایا ہے، اور انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ تیری ہی بدولت ہیں، اور تو ہی وہ ذات ہے، پاک ذات ہے، جس کے باعث یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تجھ سے محبت میں یہ کائنات بنائی ہے، اور اس میں پھیلے ہوئے تمام مناظر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں اس کی دوسری لائن کی طرف: جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے، یعنی ایک طرف بھی نظر جمائے تو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اگر چاروں جانب بھی دیکھیں تو تیری ہی پاک ذات کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اس بات کا وجود ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تیرے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے: تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، دھول ہو جاؤں، مٹی ہو جاؤں، تو جس راستے پر چلا ہے پیارے آقا، اگر میرے بس میں ہو تو میں اس راہ میں دھول ہو جاؤں، مٹی ہو جاؤں، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے، یہی میری عزت ہے، اور اسی میں ہی میری عزت کا وجود ہے، اس کے علاوہ میری کہیں پہ عزت نہیں ہے۔ تو ہی ہے پیارے آقا جس کی بدولت ہماری عزتوں کا وجود ہے۔ اس کے بعد ہے: یہاں ہے ظہور اور وہاں نور ان کا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ تو پہلی لائن میں ہے ظہور کا معنی ظاہر ہونا، اس کے بعد نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ دوسری لائن میں ہے لا مکاں حدود سے باہر، مکاں حدود کے اندر اور لا مکاں حدود سے باہر، جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک بھی۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مکاں بھی تو لا مکاں میں بھی تو ہے، کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ نور اور روشنی جو ہے تیری ہی بدولت ہے، اور اگر ہم جہاں تک ہماری
نظر جاتی ہے اور جہاں تک ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی، یعنی مقام میں بھی، حدود میں بھی، اور لامکاں یعنی ہماری حدود سے باہر بھی تیرے ہی باعث یہ نور اور روشنی ہے۔ تو سچ میں ایک روشن چراغ ہے۔ اس کے بعد ہے جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، بے داغ بغیر داغ کے، جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ لالا سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، ایک اور اس کے بعد لیکن وہ گلاب نہیں ہوتا، ایک اور قسم کا گہرے تیز رنگ کا لال ہوتا ہے، اس کو لالا کا پھول کہا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں اس کا آپ کو کافی تذکرہ ملے گا۔ اس کے بعد ہے جو بے خار گل، بے خار کہتے ہیں کانٹے کے بغیر، ایسا گل کا معنی ہوتا ہے پھول، بے خار گل یعنی ایسا پھول جس میں کانٹا نہیں ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، کہ اے پیارے آقا، جو جو پھول، ایسا پھول جو بغیر کانٹے کے ہو، وہ صرف تیری ہی ذات ہے۔ تیری ذات مقدس ایک ایسا پھول ہے جس پر کوئی کانٹا نہیں ہے، وہ ذات مقدس تیری ہی ہے۔ اب اس کی معنی و مفہوم و تشریح کے بعد اب آتے ہیں تشریح میں استعمال کیے جانے والے اشعار کی جانب۔ تو یہ میں نے اشعار لکھے ہیں بیٹا، یہ آپ لوگ اگر تشریح لکھتے ہوئے، اگر پیپر میں اس کی تشریح آتی ہے تو آپ اس کی تشریح لکھتے ہوئے، نعت کے اشعار کی تشریح لکھتے ہوئے جب تشریح لکھیں گے تو ان میں ان اشعار کو بھی ایڈ کریں گے۔ ان سے آپ لوگوں کے مارکس کٹنگ نہیں ہوں گے، اچھا امپریشن پڑے گا، اور اس بات پر پر امید ہو جائیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ بڑے اچھے مارکس سے پاس ہوں گے۔ یہ نعت میں جو اشعار ہم ایڈ کر سکتے ہیں، یہ میں نے اشعار نکالے ہیں، میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذاتی نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یہ وہ اشعار ہیں جو آپ نعت کے کوئی سا بھی شعر آپ کو پیپر میں دے دیں تو آپ اس کی تشریح میں یہ اشعار ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ اشعار ایڈ کریں گے، اچھے سے اس کی تیاری کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے اچھے مارکس آ جائیں گے، اور تشریح کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی بھی مارکس میں کٹنگ نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔